بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج پھر میں آپ لوگوں کے سامنے 5 منٹ کے مدرسے کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور نمبر 1 ہے ہمارا اسلامی تاریخ۔ ابھی تک میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل خانہ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بارے میں مختصر طور پر چند باتیں آپ لوگوں کے سامنے عرض کری ہیں۔ لیکن اب جو ہمارا 5 منٹ کا مدرسہ نمبر 1 اسلامی تاریخ ہے، وہ ذوالقرنین کے بارے میں ہے۔ دیکھیں، قرآن کریم کے سورہ کہف میں ایک ایسے بادشاہ کا تذکرہ آیا ہے جن کا لقب ذوالقرنین ہے، اور وہ بہت نیک دل بادشاہ تھے۔ انہی کی بدولت جو ہے نا، بنی اسرائیل نے بابل کی غلامی سے نجات پائی تھی، اور یروشلم بیت المقدس جیسی محترم جگہ ہر قسم کی تباہی اور بربادی کے بعد انہی کے ہاتھوں دوبارہ آباد ہوا تھا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کا سفر کیا اور فتوحات بھی کری ہیں، اور مشرق و مغرب میں بڑے بڑے جو ہے نا جگہوں کو فتح کیا۔ ایک مرتبہ سفر کے دوران ایک قوم سے ملاقات ہوئی جنہوں نے بادشاہ ذوالقرنین سے یاجوج ماجوج کے فتنے فساد کی شکایت کی، اور کہا، اے ذوالقرنین، ان لوگوں سے ہماری حفاظت کے لیے ایک دیوار قائم کر دیجیے، اس پر آپ جو معاوضہ لینا چاہیں گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ لیکن ذوالقرنین معاوضہ لینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا ہے وہ میرے لیے کافی ہے۔ پھر انہوں نے ایک مضبوط دیوار قائم کر دی جو سد سکندری کے نام سے مشہور ہے۔ تو وہیں سے جو ہے نا یاجوج ماجوج کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دیوار کو چاٹتے ہیں، پھر وہ چاٹتے پھر وہ چھوڑ دیتے ہیں، پھر وہ دیوار ویسے ہی ہو جاتی ہے۔ تو وہ وہی ہے کہ جو دیوار ہے نا، جو یاجوج ماجوج دیوار کے پیچھے بند ہیں، تو وہ ذوالقرنین ہی جو بادشاہ تھے، انہوں نے ہی یاجوج ماجوج جو ان کا فتنہ تھا اور جو ان کا فساد تھا، لوگوں نے ان سے شکایت کری، تو شکایت کرنے کی بنا پر آپ بادشاہ تھے، آپ نے ان کے لیے ایک دیوار بنا دی، ان کو قید کر دیا۔ تو نمبر 2 ہے اللہ کی قدرت، کھارے اور میٹھے پانی کا الگ رہنا۔ دیکھیں، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ایسے 2 سمندروں کا تذکرہ کرا ہے جن میں سے ایک کا پانی کھارا اور دوسرے کا میٹھا ہے۔ ان میں طوفان بھی آتے ہیں اور جوار بھاٹا بھی ہوتا ہے، بڑے بڑے سمندری جہاز بھی چلتے ہیں، مگر اس کے باوجود کھارا اور میٹھا پانی ایک دوسرے میں نہیں ملتا، جبکہ ان کے درمیان کسی قسم کی کوئی آڑ یا رکاوٹ بھی نہیں ہے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کمال ہے کہ اس نے کھارے اور کڑوے پانی کو بغیر کسی رکاوٹ کے ایک دوسرے سے الگ کر رکھا ہے۔ نمبر 3 ہے ایک فرض کے بارے میں مانگی ہوئی چیز کا لوٹانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واپسی کی شرط پر مانگی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے گا۔ فائدہ، اگر کسی شخص نے کوئی سامان یہ کہہ کر مانگا کہ واپس کر دوں گا، تو اس کو مقررہ وقت پر لوٹانا واجب ہے۔ اس کو اپنے پاس رکھ لینا اور بہانہ بنانا جائز نہیں ہے، یا امانت میں خیانت ہو جائے گی۔ تو نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں سفر سے واپسی کے بعد نماز پڑھنا۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دن کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں داخل ہوتے اور بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ نمبر 5 ہے ایک اہم عمل کی فضیلت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا پڑھا تو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی۔ نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں اپنی عزت کے لیے دوسروں کو کھڑا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات کو چاہے کہ لوگ اس کی عزت کے لیے کھڑے ہوں تو اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو بڑی اہم بات ہے، اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے آنے سے لوگ اس کی عزت کریں، لوگ اس کے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کے وقار میں اس کے ترانے گانے لگیں اور اس کے وقار میں لوگ گنگنانے لگیں، تو فرمایا اسے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لینا چاہیے۔ تو آج بالکل یہی سیم ہو رہا، ہمارے کچھ بزرگ اسی طریقے سے آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں ہے حکم دیا گیا کہ ہم بڑوں کی بے ادبی کریں، بڑوں کی عزت نہ کریں۔ ہمیں عزت کرنے کا طریقہ بتایا گیا، ہمیں عزت کرنے کو کہا گیا، لیکن ایک ایسے لوگوں کے لیے جو اس بات کو پسند کرے کہ لوگ جو ہے نا اس کی عزت کے لیے کھڑے ہو جائیں، لوگ اس کو دیکھ کر سلام کرنے لگیں، تو فرمایا ایسے لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں۔ نمبر 7 دنیا کے بارے میں، دنیا کی محبت ہلاک کرنے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو۔ اللہ کی قسم، مجھے تمہارے محتاج ہونے کا اندیشہ نہیں، مجھے تو اندیشہ اس بات کا ہے کہ کہیں تم پر دنیا نہ کھول دی جائے، جس طرح تم سے پہلی قوموں پر کھول دی گئی تھی، بس تم اس میں اس طرح رغبت ظاہر کرنے لگو، اس میں اس طرح تم مائل ہو جاؤ جس طرح ان لوگوں نے وہ لوگ مائل ہو گئے تھے، پھر وہ دنیا میں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا۔
تو یہ بڑی اہم بات بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آج وہ بالکل وہی سیم ہے نا. فرمایا خوش ہو جاؤ اور اپنے مطلوب کی امید رکھو، اپنے چاہت کی امید رکھو. اور اللہ کی قسم تمہارے محتاج ہونے کا مجھے آج کوئی اندیشہ نہیں ہے، کوئی اندیشہ نہیں مجھے محتاج ہونے کا. اندیشہ ہے تو اس بات کا کہ کہیں تم پر دنیا نہ کھول دی جائے، جس طرح تمام کی تمام جو پہلی کی امتیں تھیں ان پر دنیا تھی، وہ دنیا میں جس طرح لگے ہوئے تھے، اور تم بھی اگر اس طرح دنیا میں ظاہر رغبت کرنے لگو گے، اس دنیا کی چگا چوندی کو دیکھ کر اس دنیا میں پڑ جاؤ گے، اس دنیا کی لگن میں لگ جاؤ گے، تو جس طرح ان لوگوں نے کی تھی دنیا میں جو نا چکا چوندی لگا کر، جس طرح انہوں نے اپنے آپ کو دنیا میں لگا کر کھپایا تھا، تو تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے جس طرح ان کو کیا تھا. یعنی وہ دنیا تمہیں اسی طرح ہلاک کر دے، دنیا کے لوگ تمہیں اسی طرح ہلاک کر دیں گے جس طرح ان لوگوں کو کرا گیا تھا. تو آج بالکل وہی سیم ہمارے سامنے پروسیس ہے. ہم دنیا کے سامنے لگے ہوئے ہیں. اب تو ہمارے دل سے موت کا بھی ڈر نکل چکا ہے. آج ہمارے دلوں سے موت کا بھی خوف نکل چکا ہے. تو یہ کیا ہے؟ یہ آج ہم دنیا میں پڑھ کر آج ہم اپنی موت کو ہی بھولے پڑے، آخرت کو بھولے پڑے، اور کیا ہم ظالموں کے شکار بن رہے ہیں، کیسے ظالموں کے لقمے بن رہے ہیں، وہ ہم اور آپ دیکھ ہی رہے ہیں. نمبر 8 ہے آخرت کے بارے میں اہل جنت کے عمدہ فرش. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اہل جنت سبز رنگ کے نقش و نگار والے فرشوں اور عمدہ قالینوں پر تکیہ لگائے بیٹھے ہوں گے. نمبر 9 ہے طب نفیس علاج لہسن کے فوائد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میرے پاس فرشتے نہ آیا کرتے تو میں لہسن ضرور کھاتا. فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ لہسن اپنے اندر بہت سے فوائد رکھتا ہے. چنانچہ اطباء بھی یہی کہتے ہیں، ڈاکٹر بھی یہی کہتے ہیں کہ اس کے کھانے سے سینے کا درد جاتا رہتا ہے، یہ کھانا بھی ہضم کرتا ہے اور پیاس بھی کم کرتا ہے. تو لہسن خود اپنے آپ میں بے شمار فوائد رکھتا ہے. تو نمبر 10 ہے قرآن کی نصیحت. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. تم ہرگز نہیں، اس وقت تک نہیں تم نیکی اور بھلائی کو حاصل کر سکتے جب تک کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم اپنی محبوب چیزوں سے اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر لو. محبوب چیزیں اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو جب تک تم حقیقت میں صحیح معنی میں نیکی اور بھلائی حاصل نہیں کر سکتے، جب تک تم اپنی محبوب چیز کو اللہ کے راستے میں نہ خرچ کر دو. مما تنفقوا وما تحبون من شيء فإن الله به عليم. اور جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو اللہ کے راستے میں نا، من شيء فإن الله به عليم، تو اللہ اس کو اچھی طرح جانتا ہے. تو جب تک کہ ہم اپنی جو ہے نا محبوب چیزوں کو، ہمیں جس چیز سے محبت، اگر ہم اس چیز کو اللہ کے راستے میں قربان نہیں کریں گے، تب تک ہم حقیقت اور بھلائی کی طرف ہرگز نہیں آ پائیں گے. یہ قرآن ہمیں خود بتا رہا ہے اور قرآن ہمیں یہ خود سکھا رہا ہے. تو جو اپنی محبوب چیز ہو اللہ کے راستے میں اس کو اپنے لگانے کی کوشش کریں. اللہ تعالی ہم لوگوں کو کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق